الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کے فضل و کرم سے اور خصوصی انعام و اکرام سے آج بحمد اللہ ہم رمضان کے 30ویں دن میں ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اس رمضان میں ہمیں 5 جمعے نصیب فرمائے. یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا اور آخری دن بھی ہے، 30واں روزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہم تمام کو پورے رمضان کا موقع نصیب کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت، یہ رمضان، یہ روزہ، اگر بندے نے شریعت اسلامیہ کے مطالبے کے اعتبار سے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی اللہ سے امید رکھتے ہوئے، خالص اللہ سے امید رکھتے ہوئے یہ روزہ رکھا ہے اور روزے کے حقوق کو ادا کیا ہے، روزے کے مطالبات کو ادا کیا ہے، تو یقیناً یہ رمضان اور یہ روزہ قیامت کے دن اس بندے کے لیے کامیابی و کامرانی کا سبب بنے گا. یہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا بندے کے لیے. بندے کو جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، نامہ اعمال کھل چکا ہوگا، بندہ پریشان ہو رہا ہوگا کہ مجھے کہیں سے نیکیاں مل جائیں اور میں اللہ کے یہاں ان نیکیوں کو پیش کر دوں اور اس کے نتیجے میں مجھے جنت مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے. اس وقت نامہ اعمال میں روزے کا ذکر تو ہوگا
یہ تو ذکر ہوگا کہ فلاں بندے نے یا اس بندے نے روزہ رکھا تھا، ٹک لگا ہوگا، مگر روزے کے آگے اجر کتنا ہے وہ جگہ یا تو خالی ہوگی یا سمجھ نشان ہوگا، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے نہیں بتلایا کہ ایک روزے کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تو اس کے اپنے لیے ہیں، معروف ہیں۔ سسٹم اللہ نے جو بنایا ہے نیکیوں کا، الحسنۃ بعشر امثالہا، کہ ایک نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنا، ایک اچھے کام کا بدلہ 10 گنا اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور سسٹم ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو، ایک غلطی کو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، جبکہ نیکی اور بھلائی کو 10 کر کے لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت والا نظام ہے، بندوں کے ساتھ خصوصی انعام و اکرام ہے۔ یہ فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ملتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں نیکی کا جذبہ بہت ہی گہرا ہو، اخلاص بہت زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا دل میں ایک ایمانی جذبہ ہو، تو جتنا زیادہ ایمان کا لیول مضبوط ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے وہ 10 والی بھی بڑھتی ہے۔ 10 بڑھ کر کے 70 ہو جاتی ہے، 70 گنا، الی 700 ضعف، 700 گنا تک، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 700، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کو جانتے ہیں، کہ بندے کے دل میں جذبات کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیسے کرتا ہے، محبت سے کر رہا ہے، اللہ کے خلوص میں کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے خلوص میں نہیں، بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ فرشتے جان جاتے ہیں، تو وہ آگے لکھ دیتے ہیں ہر نیکی کے برابر کہ اس نیکی کا کتنا لیول پہنچا، 10 یا زیادہ، کم از کم 10 ضرور پہنچے گا۔ لیکن الا الصوم، فرمایا سوائے صوم اور روزے کے، فإنہ لی، اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ، وہ انا اجزی بہ، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ فرشتوں سے نہیں لکھوایا کہ ایک روزے کا کتنا بدلہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزے کا اور صوم کا بدلہ جب دے گا تو وہ اس کا خصوصی انعام ہوگا۔ تو یہ روزہ یقیناً ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہم تمام کو رمضان کا مہینہ نصیب کیا، اور آج ہم 30ویں روزے یعنی آخری روزے کے آدھے دن کو پار کر چکے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، یہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی بخشش کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے بہت ساری شکلیں رکھی ہیں، بہت سارے موسم رکھے ہیں، بہت سارے اوقات رکھے ہیں۔ بس اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاشے اور اپنی بخشش کے لیے وقت کو ڈھونڈے اور اس وقت کو غنیمت جان کر کے استعمال کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ أَعْشَارَهُ، یقیناً بربادی اور تباہی ہے اس انسان کے لیے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں۔ یعنی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے، تو جس بندے نے اتنے گناہ کیے کہ اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو یقیناً وہ بہت بدترین شخص ہوگا، جو ظاہر ہے کہ ایک نیکی کے مقابلے میں اگر 11 گناہ کرے گا تبھی جا کے غالب ہوں گے، ورنہ 10 کرے گا تو برابر ہوں گے۔ ایک نیکی کری 10 لکھی گئی، ایک گناہ کیا 1 لکھا گیا، تو جب وہ 11 گناہ کرے گا تب نیکی سے زیادہ ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کا موسم دنیا پورے سال میں الگ الگ اوقات میں مواسم رکھے ہیں. ان میں سے یہ رمضان کا موسم ہے. یہ شب قدر کی راتیں جو گزر گئیں یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جس نے جاگ لیا, جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے اس کے دربار میں اپنی پیشکش رکھ دی, جس نے اس کی عبادت کر لی, شاید اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے اور اس کی عبادت قبول کر لے تو 83-84 سال کی عبادت کے برابر ایک رات ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی عبادت اگر کسی شخص کے گناہ اس کے باوجود اس کے اوپر غالب آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا کا بدترین انسان ہے, اللہ تعالیٰ سے کوسوں دور رہنے والا, اللہ کی بغاوت کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے خلاف اپنی زندگی کو استعمال کرنے والا, اور اس کے علاوہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں اتنے گناہ کرنے والا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جہنم میں جائے گا. ایسا شخص بدقسمت و بد نصیب ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں اور سینکڑوں اور ہزاروں جو نیکیاں ملتی ہیں ان پر غالب آ جائیں, یقیناً وہ بہت بدترین شخص ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آج کا دن دیا ہے, یہ جمعہ کا دن. جمعہ کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی, جس کے بارے میں علماء نے بہت ساری احادیث کی روشنی میں الگ الگ اقوال آئے ہیں, الگ الگ روایتیں ہیں. ان میں سب سے بہتر اور قریب ترین روایت اور معنی یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کے درمیان میں وہ گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے. تو ہمیں یہ دن جو بچا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی اور آخرت کی کامیابی کی دعا کرنی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور اس کا آخری پہر بچا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. کوئی انسان دن بھر محنت کرے اور شام کے وقت اور دن کے آخری پہر میں اپنی ساری محنت کو تباہ کر دے, اپنا سارا نقصان کر لے, بنا بنایا گھر گھسا دے, تو اس کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں. صبح سے شام تک گھر بنایا, دیوار کھڑی کی, شام کو کھسا دی تو اور نقصان ہوگا. ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخر کے وقت کو خصوصی طور پر استعمال کریں اور اپنی اس رمضان کی اس نعمت کو, اللہ تعالیٰ کے اس موسم کو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور اللہ کی طرف کے ساتھ اس کو الوداع کہیں, تاکہ اور دعا کریں کہ اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں, ٹوٹی پھوٹی جو اچھائیاں کی ہیں, جو روزے رکھے ہیں, وہ اللہ ہمارے قبول کر لے اور ہم تمام کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. میں نے آیت کریمہ پڑھی, آپ نے پورے رمضان میں بارہا یہ آیت سنی ہوگی علماء کرام کی زبانی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کیا مطلب ہے یہ؟ بظاہر اللہ سے ڈرنا یہ ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے, پوری زندگی کو چینج کرتا ہے یہ لفظ. اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, یہ اپنے اندر پوری زندگی کی تبدیلی رکھتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں, اس رمضان کے دنوں میں ہم تقوی کا عملی طور پہ مظاہرہ کر کے دکھلا بھی دیتے ہیں. رمضان میں حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. آپ کے لیے اللہ نے کھانا پینا حلال کیا ہوا ہے شام میں, رات میں اور رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں, لیکن رمضان کے دن میں صبح سے شام تک کھانا پینا حرام ہے. یعنی جو حلال چیز تھی وہ بھی حرام ہے. تو اب رمضان کے دنوں میں ہم حلال چیز بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتے ہیں. یہی تقوی ہے, اسی کا نام تقوی ہے کہ اللہ کا حکم آیا, ہم نے اس کے حکم کو فوراً مانا اور اپنے آپ کو روک لیا, اپنی زبان کو, اپنے منہ کو, اپنے پیٹ کی ضرورت کو, اور بھی جو افطار کر دینے والی چیزیں ہیں اور بھی وہ چیز جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ہم تمام چیزوں سے رک جاتے ہیں.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ تقویٰ کو عملی طور پہ کر کے ہم سے دکھوا دیتا ہے، ہم سے عمل کروا لیتا ہے کہ یہی تقویٰ ہے۔ کہ جب یہ بتلائیے کہ حلال چیز بھی حرام ہے، آپ حلال چیز کو نہیں کھا سکتے، حلال چیز استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر حرام چیز کیسے کر سکتے ہیں؟ حرام کام کیسے کر سکتے ہیں؟ حرام تو بدرجہ اولا انسان چھوڑے گا۔ رمضان کے دن میں صبح سے شام تک اور رمضان کی رات میں کوئی انسان اپنے جائز تعلقات اپنی بیوی سے نہیں قائم کرتا دن میں، تو کیا رات میں زنا کرے گا؟ کیا رات میں ناجائز تعلقات کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اللہ کی خاطر حلال چیز چھوڑ دیتا ہے تو حرام سے وہ بدرجہ اولا دور رہے گا۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ وہ انسان کو اور مسلمان کو خصوصی طور پر اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے اور بندے کو حلال و حرام سے دور رہنے کی تمیز سکھاتا ہے۔ لہذا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی تلاش کی جائے، اللہ کی رضا تلاش کی جائے، اللہ کے حکموں کو دیکھا جائے اور اپنی زندگی پر نافذ کیا جائے۔ رمضان میں کر کے دکھایا، پریکٹس کروائی، ٹریننگ بھی روزانہ صبح شام، اور رمضان کے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ رمضان ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ صبح کو فجر میں بالکل ٹائم پر ہم اپنا کھانا پینا بند کرتے ہیں، 1-2 منٹ پہلے کرتے ہیں، اور شام کو جب تک اذان نہ ہو، جب تک سورج غروب نہ ہو، تب تک ہم نوالا اٹھا نہیں سکتے۔ یہ ٹائم کی پابندی، یہ رب کی نگرانی کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالی کے حکم کے بغیر جب تک مؤذن کی آواز نہیں آ جائے گی اٹھا نہیں سکتے۔ یہ جو اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کے حکم کی پیروی ہے، یہ پنکچوالٹی ہے، وقت کی پابندی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ آپ اذان ہونے کے بعد بیٹھے رہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ مغرب کی اذان ہو گئی آپ کھا ہی نہیں رہے، ایسا بھی نہیں کرتے، اذان کے ساتھ ہی کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان سکھلاتا ہے، ہمیں روزہ اور یہ مہینہ ہمیں پابندی سکھلاتا ہے، وقت کی، اوقات کا لحاظ کرنا اور وقت پر روزے کو شروع کرنا اور وقت پہ ختم کرنا، یہ ہمیں رمضان سکھلاتا ہے۔ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد کی زندگی میں اپنے اوقات کو استعمال کریں، اپنی زندگی کو منظم کریں، اللہ کے حکموں کے تابع کریں، اور یہ تقویٰ جب ہم لے کر کے چلیں گے اپنی زندگی میں تو یہی مقصود ہے کہ پوری زندگی انسان کی اللہ کے حکموں پر چلے۔ اور یہ روزہ ہمیں اخلاص سکھلاتا ہے، ہمیں توحید سکھلاتا ہے۔ بچوں بیٹے بات نہیں کرتے خطبے کے دوران، جو بچہ بات کرتا ہے اس کا سارا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ خطبے میں بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ بات کریں گے تو آپ کا اجر ختم ہو جائے گا، لہذا خاموشی سے خطبے کو سنا کریں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اور یہ روزہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے اور اخلاص سکھلاتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ عقیدہ، یہ توحید، اللہ پر ایمان کہ اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ ہی کی خاطر رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ نے مثال بارہا سنی ہوگی کہ رمضان میں آپ کو کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیا کھانا دن میں کھایا کہ نہیں کھایا، چاہے تو کھا سکتے ہیں گھر کے اندر چھپ کر کے، گھر والوں سے چھپ کر کے بھی آپ کمرے میں یا کسی ایسی چھپی ہوئی جگہ میں جا کر کچھ پانی پی سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا، اس کی خوشی کا، اور یہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اسی کا نام توحید ہے۔ یہ دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، کسی کو دکھانے شاباشی لینے کے لیے نہیں ہے، کسی سے روزے دار کہلوانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کو لوگ روزے دار کہیں، آپ کو لوگ یہ کہیں کہ بڑا اللہ والا ہے، کوئی نہیں اس ارادے کو رکھتا۔
روزہ بلکہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اسی کا نام توحید ہے. توحید یہ ہے کہ ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری قربت کی تمام باتیں، قربت کے تمام اعمال سب اللہ کے لیے خاص ہونے چاہیے. یہ توحید کو سیکھنا، ہمارے بچوں کو سکھانا، توحید کا سکھانا بہت ضروری ہے. اور شرک سے روکنا، شرک سے منع کرنا، شرک سے ڈرانا اور بتلانا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا وہ شرک ہے. اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، لوگوں سے یہ کہلوانے کے لیے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، یہ کہلوانے کے روزہ رکھا، تو اس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے. اور اس شرک اصغر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام میں آپ نے یہ شرک کیا وہ کام اللہ تعالیٰ پھینک دیتا ہے، وہ عمل پھینک دیتا ہے. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کر لیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے شرک کو، اس کے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں. شرک اصغر سے وہ عمل برباد ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہے غیر اللہ کے خوش کرنے کے لیے. اور شرک اکبر یہ ہے، بڑا شرک، کہ کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے پوری کر دی جائے، خاص کر دی جائے. جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، کسی بت کے لیے، کسی بھی انسان کے، کسی کے خوش کرنے کے لیے سجدہ کر دے، اس کے سامنے رکوع کرے، اس کے لیے قربانی کرے، اس کے لیے کوئی بھی عبادت، دور سے دل میں ڈرے کہ اگر میں نے ایسا کام نہ کیا تو فلاں مجھ سے ناراض ہو جائے گا، حالانکہ وہ دور بیٹھا ہے. یا میں نے یہ کام کیا تو مجھ سے خوش ہو جائے گا، حالانکہ وہ ہمارے پاس نہیں، دل کے ارادے کو نہیں جانتا. تو اگر ہم نے اس طرح کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ کام کیا تو یہ شرک اکبر ہے. اور شرک اکبر سے انسان اسلام کے باہر نکل جاتا ہے اور وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو روزہ ہمیں توحید سکھلاتا ہے، اخلاص سکھلاتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے. تو یہ روزے سے ہمیں سبق لینا ہے. اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو توحید سکھلانی ہے، اخلاص سکھلانا ہے اور شرک سے ڈرانا ہے، سنت سکھلانی ہے اور بدعت سے ڈرانا ہے. یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے. ہمارا کل سرمایہ اور پونجی یہ توحید و سنت ہی ہے. کیونکہ اعمال تو ہم کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کوالٹی کے ہو پاتے ہیں کہ نہیں جس کوالٹی میں اللہ کو چاہیے. لیکن اگر توحید ہے اور سنت ہے، شرک سے بچ گئے اور بدعت سے بچ گئے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے یہاں ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کر کے بھی جائیں گے تو بھی بخشش کی توقع ہے. اللہ ہماری توحید کو دیکھ کر کے، سنت کو دیکھ کر کے بخش دے گا، معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، جس کو چاہے گا. لیکن جس کے یہاں شرک ہے، جس کے یہاں شرک ہے، اس کا کوئی بھی عمل پر قبول نہیں ہوگا، سب برباد ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے. اور اگر شرک کے بغیر آپ گئے اللہ کے پاس چھوٹے موٹے گناہوں کے ساتھ، اور اگر اللہ نے ان گناہوں پہ سزا دی بھی تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے جہنم میں. ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا، اس کے بعد نکال لے گا، تو آخری ٹھکانہ، آخری انجام آخرکار جنت ہوگا. تو یہ توحید کی اہمیت یہ ہمیں رمضان سکھلاتا ہے، سنت پر چلنا سکھلاتا ہے. سنت پر چلنا یہی ہے کہ جو روزے کے آداب سنت نے ہمیں بتلائے ہیں، اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، ان آداب کا ہم خیال رکھتے ہیں. یہاں پر کسی کی فقہ نہیں چلتی، کسی کی تقلید نہیں چلتی، کسی امام کا قول نہیں چلتا،
کسی عالم کا قول نہیں چلتا، بلکہ یہاں یا تو کتاب چلتی ہے یا سنت چلتی ہے، یا قرآن چلتا ہے یا حدیث چلتی ہے۔ یہاں اللہ کا فرمان چلتا ہے روزے میں، اور یہاں اللہ کے نبی کا فرمان چلتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ سے ثواب کی امید میں، قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص انعام سے نواز دے گا، اسی امید میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح رکھنا ہے، آخر تک اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، تاکہ یہ رمضان گزرے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے۔ چونکہ رمضان کا آخری وقت ہے اور کل کو انشاءاللہ عید ہے، اور اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر 29ویں روزے کو چاند نہ دکھے تو 30ویں تاریخ 30واں دن مکمل کر لو۔ تو اب 30واں دن جب مکمل کر لیا تو اس کے بعد اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، تو اب یقینی طور پہ کل کو عید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عید کی خوشی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن نازل کیا گیا، یہ مہینہ قرآن کا ہے، اس میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ جنہوں نے پڑھ لیا اللہ ان کا قبول کرے، اور جو ابھی وقت بچا ہے اب سے لے کر شام تک کوشش کریں کہ ہمارا وقت قرآن میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کریم پڑھتے تھے، جبریل امین آتے تھے، آپ کو قرآن پڑھاتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کا قرآن دوبارہ سے دوڑ کر آتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، میننگ بھی سمجھاتے تھے، پڑھنے کے لیے آپ کی پورے حفظ کو، حافظے کو دوبارہ سے تازہ کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال جبریل 2 بار آئے اور 2 بار قرآن کو مکمل ختم کرایا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمیں ابھی سے جو وقت بچا ہے کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھیں۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ قرآن کو سن لیں۔ آج کے دور میں اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے، موبائل کے ذریعے بھی آپ سن سکتے ہیں، قرآن لگا دیں اور سن کر کے اپنا وقت گزاریں، اس میں بھی وہی اجر ہے جو پڑھنے کا ہے۔ مراد یہ کہ قرآن کا یہ مہینہ ہے، فرمایا انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوا، وبینات من الہدی والفرقان، اس کے اندر ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، اور یہ فرقان ہے، یہ حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ جب آپ سمجھ کر کے پڑھیں گے تو حق کیا ہے باطل کیا ہے قرآن کے ذریعے سمجھ میں آئے گا۔ زندگی کے اندر اچھا اور برا، صحیح اور غلط کیا ہے، اس کی تمیز قرآن سے ملے گی۔ یہ قرآن ہمیں حق و باطل کی تمیز کرتا ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں جو لوگ رمضان کے مہینے میں موجود رہیں، گھر پر مسافر نہ ہو، گھر پر ہو، فلیصمہ، تو وہ روزہ رکھے، واجبی طور پہ روزہ رکھے۔ اس آیت نے تمام مسلمانوں پہ روزہ رکھنا فرض کیا جو عاقل اور بالغ ہو گئے ہوں، عقل مند ہو، صحیح سالم عقل والے ہوں۔ فرمایا ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو رمضان کے مہینے میں اتفاق سے بیماری سے گزر رہا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اعلی سفر، یا وہ سفر پہ ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ان کو چاہیے کہ بعد میں اپنی تعداد کو شمار کر کے بعد میں رکھ لیں۔ جب مریض روزے سے جب صحت یاب ہو جائے تو روزہ رکھے، اور مسافر جب واپس اپنے گھر آ جائے تو روزہ رکھے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کی شفا کی کوئی امید نہیں ہے، خطرناک مہلک بیماری میں ہو، اور وہ اتفاق سے اسی بیماری میں کچھ وقت کے گزرنے کے بعد انتقال کر جائے، تو پہلے سے پتہ جب ہوتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی بعد میں قضا کرانے کا نظام نہیں، اس کے لیے شروع ہی سے آپ روزے کے فدیہ دیتے رہیں گے، مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں گے۔ الغرض، اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نرمی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ ظاہر روزہ فرض کیا تو مریض اور مسافر کی آسانی کر دی، تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ شریعت اسلامیہ بہت آسان ہے، احکام ضرور ہیں مگر عمل کے بعد میں بڑی آسانیاں ہیں۔ آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے۔ الغرض ایسے ہی روزے کا مسئلہ ہے، جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بہت بوڑھا ہے، بزرگ ہے،
कमजोर है और उसके पास ताकत नहीं है रोजा रखने की, तो वो भी शख्स रोजा ना रखे, उसके लिए भी रुख्सत है कि वो मिस्कीन को खाना खिला सकता है, मरीज है, मुसाफिर है, उसका भी ये आसानियां दी है अल्लाह ताला ने। उसके बाद फरमाया वलितुकमिलुल इद्दा, और ताकि तुम इस तादाद को मुकम्मल करो। ये आज तादाद मुकम्मल हो रही है। वलितुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह ने जो तुम्हें हिदायत दी, तौफीक दी, तुम्हें खुसूसी इनाम किया इस तादाद को रमजान की मुकम्मल करने का, फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की तकबीर कहो। चुनांचे मगरिब की अजान जब हो तो उसके बाद से तकबीर कही जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वलितुकब्बिरुल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया कि तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर कहो, क्योंकि सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसी ताकत और कुव्वत और इख्तियार नहीं कि आप अपनी मर्जी से पूरा रोजा रख सकें, पूरे रमजान को हम पा जाएं। यह अल्लाह का कमाल है कि उसने हमें रमजान दिया और हमसे रोजा रखवाया और मुकम्मल करवाया, इसीलिए ताकि हमें खुद पर ये भरोसा और खुद नुमाई ना आ जाए, खुद पर भरोसा ना हो जाए, खुद को बहुत कुछ ना समझने लगे। फरमाया अल्लाहु अकबर कहो, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और शायद तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का तरीका क्या है? आप रमजान के आखिर में फितरा निकालें, सदकातुल फित्र निकालें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्न उमर फरमाते हैं, फरज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदकातुल फित्र अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर, अलल अब्द वल हुर्र व अलल ज़कर वल उन्सा व अलल सगीर वल कबीर, सब पर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, और आजाद हो या गुलाम हो, औरत हो या मर्द हो, सब पर सदकातुल फित्र फर्ज है। सबकी तरफ से एक सा निकाला जाएगा, जिसको हमारे यहाँ 2.5 किलो तकरीबन उसको निकालते, थोड़ा बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं आप, 2.5 किलो तकरीबन ये इसका वजन बनता है। 2.5 किलो फितरा। फितरे में आप वो चीज देंगे जिसे आप खाते हैं, उमूमी तौर पर खाया जाता है, या तो चावल या गेहूं और आटा, तो आप गेहूं दे सकते हैं, आप जो है चावल दे सकते हैं। यही चीजें दी जाती हैं जो गालिब क़ूतिल बलद हो, रहने वाले किसी इलाके के लोग जो ज्यादा खाते हो। 2.5 किलो एक शख्स की तरफ से दें। अगर किसी माँ के पेट में कोई बच्चा पल रहा है तो उसकी तरफ से देना मुस्तहब है, पसंदीदा है, शरअन वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन निकाल दें तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सदका हो जाता है अल्लाह ताला के लिए, और उसकी तरफ सदका होता है, इससे अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। ये सलफ से साबित है, ये किया करते थे, ये जायज है कि निकाल दें। और इसी तरीके से सदकातुल फित्र ईद से पहले निकालना चाहिए। ये ईद से पहले का मतलब 1 दिन 2 दिन पहले भी आप निकाल सकते हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और दीगर सलफ से साबित है कि वो ईद से 1 दिन 2 दिन पहले, यानी आप अगर अभी निकाल दें और शाम तक बच जाए तो भी ठीक है, ये मुस्तहब है। फर्ज कब होगा? जब मगरिब की अजान होगी, तब फितरा निकालना फर्ज हो जाएगा, और ये ईद की नमाज से पहले अदा करना जरूरी है। सदका ये गल्ले से निकाला जाएगा, पैसे से नहीं निकाला जाएगा, उसकी कीमत नहीं दी जाएगी। जो लोग कीमत की बात करते हैं वो गलत है, 2 तरह से गलत है। एक तरह तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला फर्ज किया, साअम मिन ताम। हदीस में आता है, खुदी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने खाने और गल्ले का 1 सा फर्ज किया, तो अल्लाह के नबी के फर्ज किए के खिलाफ है कीमत निकालना। और दूसरी चीज ये कहना कि गरीब गल्ला लेके बेच देता है, जब वो बेचता है तो दुकानदार उससे कम पैसे में खरीदता है तो उसका नुकसान है। फायदा यह कि डायरेक्ट उसको पैसा दे दो जो मार्केट की कीमत है उसके एतबार से। तो अगर ये कीमत निकालने में गरीब की, फकीर और मिस्कीन की मसलहत और अच्छाई है, भलाई है, उसके लिए फायदा है, तो फिर ये फायदा हमें पता है, हमने जान लिया। हमारे नबी को पता नहीं था, अल्लाह ताला को पता नहीं था। जो अल्लाह ताला ने ताम और गल्ला फर्ज करवाया, अल्लाह के नबी ने ये कहा ही नहीं कि चाहो तो गल्ला निकालो, चाहो तो पैसा निकालो। तो अल्लाह के नबी को नौजुबिल्लाह पता नहीं था कि गरीब की मसलहत किसमें है, गरीब का फायदा किसमें है। हमें पता है तो ये तो कुफ्र हो जाएगा, नौजुबिल्लाह, ये तो कुफ्र हो जाएगा कि अल्लाह के नबी को पता नहीं था, हमें पता है।
تو ہم گرچہ زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن ہم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں. جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیسہ دینا، قیمت دینا یہ غریب کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی زبان سے کہ یہ صرف ہمیں پتا چلا ہے، نعوذ باللہ ہمارے نبی کو یا ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرض کروایا طعام اور غلہ، نہ اللہ کو پتا تھا نہ اللہ کے رسول کو، تو نعوذ باللہ یہ کفر ہو جائے گا. تو جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں غلہ نکالنا ہے، چاہے آپ چاول نکالیں چاہے آپ گیہوں نکالیں، یہ آپ کی مرضی ہے. جن علاقوں میں جو چیز کھائی جاتی ہے وہ نکالیں، جن علاقوں میں جو کھایا جاتا ہے وہ جو نکالیں، دوسرے دانے اناج کھائے جاتے ہیں وہ دوسرے دانے نکالیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں چاول اور گیہوں چلتا ہے تو آپ ان کو نکال دیں. اور یہ مختصر سے احکام ہے. عید کا حکم مختصر یہ ہے کہ عید کے دن جب صبح ہو تو صبح کے وقت میں کچھ کھجوریں کھا کر کے یا جو چیز میسر آئے کھا کے نکلیں، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں. اور ہم جب رات میں کھانا کھا کے سوتے ہیں تو یہ ہمارا روزہ ہوتا ہے صبح تک. اسی لیے اس کو صبح کے ناشتے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ. فاسٹ کا معنی ہوتا ہے روزہ، بریک معنی توڑنا. تو ہم صبح میں جب ناشتہ کرتے ہیں تو اپنے فاسٹ کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ گویا ہم رات میں کھا کے سوئے تھے اور صبح تک ابھی ہم نے کچھ نہیں کھایا، تو یہ بھی ایک طرح کا روزہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ صبح کے وقت عید کے دن کچھ کھا کر کے آپ عیدگاہ میں جائیں، ایک کھجور دو کھجور یا جو چیز میسر آ جائے. تو یہ کیا نام ہے؟ سنت ہے. اور تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں راستے میں. مرد حضرات زور سے تکبیر پڑھیں گے، خواتین دھیرے دھیرے پڑھیں گی، ہلکی آواز سے ان کی آواز سنائی نہ دے. اپنی تمام خواتین کو عیدگاہ لے کر کے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اہل حدیثوں کا شعار ہے، اہل حدیثوں کی پہچان ہے، حدیث پر عمل کرنے والوں کی پہچان ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، حتیٰ کہ وہ خواتین جو اپنے مخصوص دنوں میں ہیں یا بچے والی خواتین جن کا بھی ایک آدھ مہینے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے، ان کو بھی لے کر کے جائیں. جو نماز نہیں پڑھ رہی وہ بھی عیدگاہ جائیں. وہ ایک طرف سائڈ میں بیٹھی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی، مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے خوشی میں شریک ہوں گی. ان کے بھی جذبات ہیں، ان کو بھی خوشی میں شریک ہونا ہے. الغرض سب کو لے کر کے آئیں اور سب کو لے کر کے جائیں اور پردے کا لحاظ کریں. اپنی خواتین کو تعلیم دیں کہ عیدگاہ میں جاتے وقت خوشبو لگا کر کے نہ جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے تو وہ زانیہ ہے، گرچہ وہ زنا نہیں کرتی، زانیہ کے برابر اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ خوشبو لگانے سے شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے اور وہ خود اس خوشبو پھیلاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کا سبب بنتی ہے. تو چاہے فتنہ پیدا ہو نہ ہو، خوشبو لگا کے نہ جائیں. اپنے پیروں میں اب اس طرح کے ایسے زیور پہن کے نہ جائیں کہ چلنے سے ان کے زیورات کی آواز آئے. زری وغیرہ، جیوری وغیرہ پہننا، ایسی چیزیں پہننا جس سے آواز آئے اور مردوں کی کانوں میں آواز جانے کے سے ان کی نگاہیں متوجہ ہوں. اور پردے کا پورا خیال رکھیں، ان کے کپڑے نہ دکھیں، ان کے پیر نہ دکھیں. اپنی خواتین کو موزے اور جوتے پہنا کے لے کے جائیں، کیونکہ پیر جب دکھتے ہیں تو وہ بھی ایک فتنہ ہے. غیروں کے سامنے خواتین مکمل پردہ ہیں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اور باہر کے اجنبی مردوں کے لیے مکمل ایک پردہ ہے، اس کو مکمل ڈھک کے رکھنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے، شوہروں کی ذمہ داری ہے، باپوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خواتین کو حفاظت سے لے کر کے جائیں. اپنے ساتھ لے کر کے جائیے. یہ نہیں ہونا چاہیے مرد نکل گئے پہلے خواتین بعد میں، تو یہ بھی ایک طریقے سے کبھی کبھار فتنے کا سبب بنتا ہے. اگر مرد اپنے گھر کے مرد اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر کے جائیں گے تو اجنبیوں سے بچانے میں، حفاظت کرنے میں اور نگاہوں کی حفاظت میں زیادہ اس میں مدد ملے گی. اپنی خواتین کو ساتھ لے کر کے جائیں اور ساتھ لے کر کے آئیں بحفاظت. شریعت نے جب خواتین کو عید کے لیے نکالنے کا حکم دیا ہے تو وہاں ان کے پردے کا، ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا ہے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ساتھ میں ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے آنا، راستہ بدل کر کے، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے. ہمارا یہ رمضان جو آدھا دن بچا ہے اس کو بخیر و عافیت مکمل کرائے. آج کے دن میں ہم جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں دنیا بھر میں، سب کو یہ دن مکمل کرا کر کے کل عید ان کو نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول کرے. رمضان کے نتیجے میں جو تقوی مقصود ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو تقوی والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.